بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ ربیع الاول شریف کی پہلے جمعۃ المبارک کی اس محترم اور مقدس نشست میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. عظیم مہینہ ہے جس میں ہمارے پاک نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ فرما ہوئے اور آپ کی تشریف آوری سے اس کائنات کی ظلمتوں کو نور نصیب ہوا. اللہ رب العزت نے پورے کائنات کو آقا علیہ السلام کی آمد سے اجالا فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تشریف لا کر امت کی تربیت فرمائی، اپنی امت کو جہالت سے نکال کر نور عطا فرمایا اور اصلاح بھی فرمائی. آقا علیہ السلام نے جینے کا طریقہ سکھایا. چھوٹے چھوٹے امور میں سید الانبیاء نے اپنے صحابہ کی اصلاح فرمائی اور امت کو درس دیا. حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ضیاء النبی شریف میں ایک مقام پر آپ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے 3 چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز سید الانبیاء کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ معرفت ہے. دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. جب آپ کو معرفت نصیب ہوگی، محبت نصیب ہوگی تو خود بخود تمہیں اتباع نصیب ہو جائے گی. اور تیسری چیز ہے وہ اتباع ہے. جب تک انسان کی معرفت حاصل نہ ہو تو اس کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی. معرفت یہ ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو. مجھے آپ کے بارے میں علم ہوگا، آپ کی عادات کے بارے میں مجھے پتہ ہوگا، آپ کے اخلاق عالیہ کے بارے میں مجھے پتہ ہوگا، مجھے اس کی معرفت ہوگی تو مجھے اس کے ساتھ محبت ہوگی. جب تک آپ سیرت مصطفیٰ کو نہیں پڑھو گے معرفت مصطفیٰ حاصل نہیں ہو سکتی. اور جب تم سیرت مصطفیٰ کو پڑھو گے تمہیں معرفت مصطفیٰ حاصل ہوگی تو محبت مصطفیٰ تمہیں حاصل ہوگی. جب آپ کو پتہ ہے میرے محمد مصطفیٰ ایسے کیا ہے. وہ کسی نے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب سے پوچھا تھا نا، امیر المؤمنین اس درخت کے نیچے سے کیوں آپ گزر رہے ہیں کہ گزرتے ہیں اور آپ کا امامہ اس کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا محمد مصطفیٰ ایک دفعہ ایسے ہی گزرے سے تو آپ کی پگڑی ٹچ کر رہی. یہ ہو محبت. جب تک سیرت کو نہیں پڑھو گے محبت معرفت حاصل نہیں ہوگی، اور معرفت حاصل نہیں ہوگی تو محبت حاصل نہیں ہوگی، اور محبت حاصل نہیں پھر کیسے اتباع؟ ہمارا حال دیکھو نا. اتباع رسول تو بڑے دور کی بات ہے، محبت و معرفت تک کا پتہ نہیں. تو اسلام نے کون، جیسے گزشتہ نشست میں بھی میں نے کہا تھا، اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب فرما دو اے لوگو
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میرے فرمانبردار بن جاؤ. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمْ، تم میرے فرمانبردار بن جاؤ. يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنا ہے. اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، محبت بھی کرے گا، گناہوں کو بھی تمہاروں کو معاف کر دے گا. آئیے اب ہم چند احادیث ملاحظہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی تربیت کیسے فرماتے تھے، اپنے صحابہ کی کیسے تربیت فرماتے تھے. حضور جواب ارشاد فرماتے، اور ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر ابو الفتاح، شام میں پیدا ہوئے، ساری زندگی حرمین شریفین میں گزاری، وہاں پڑھاتے رہے، اور آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الرسول المعلم. بڑی زبردست کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے وہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی کیسے تربیت فرماتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پند و نصاح کرتے تھے. جیسا آپ کا انداز یہ تھا کہ جس طرح کا انسان سوال کرتا اس کے حالات کے مطابق میرے آقا اپنی نبوت والی نگاہ سے جان لیتے تھے کہ یہ کیسا سوال کر رہا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں. ان حالات کے مطابق سید الانبیاء اسے جواب ارشاد فرماتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی. ہائے ہائے، معاذ بن جبل کون ہے؟ معاذ بن جبل وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استقرؤوا القرآن من اربع، کہ قرآن کریم سیکھو 4 لوگوں سے سیکھو. ان میں سے ایک معاذ بن جبل ہیں، عبداللہ بن مسعود، حضرت سالم، ابے بن قاب اور معاذ بن جبل ہے. اور پھر معاذ بن جبل کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ معاذ بن جبل جن کو یمن کا گورنر بنا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا. حضرت معاذ بن جبل سواری پہ تشریف فرما ہے، میرے آقا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور بتا رہے ہیں معاذ آپ کو پند و نصاح کی جا رہی ہے. آپ کو کہا جاتا ہے معاذ یہ بتاؤ کہ تم اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو تم اس کا فیصلہ کیسے کرو گے. معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں کتاب اللہ سے اس کا حل تلاش کروں گا اور رسول اللہ کی حدیث سے اس کا حل تلاش کروں گا. اگر کتاب اور رسول اللہ سے مجھے حل نہ ملا تو پھر میں قیاس کروں گا، میں دیکھوں گا کہ دین کے نزدیک کیسے میں اس معاملے کا فیصلہ کر سکتا ہوں. وہ معاذ بن جبل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا وقال الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے قاصد کے دل میں یہ بات کہہ دی کہ جسے سن کے یرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے سن کے رسول اللہ خوش ہو گئے، وہ معاذ بن جبل. اور پھر دوستو، آپ کا والد اگر آپ سے کہے نا کہ بیٹا آج یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے تو آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ اس موقع پر سید الانبیاء نے معاذ کو کہا معاذ ہو سکتا ہے آج یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہو، اس کے بعد اگر تو آئے گا تو میری مسجد اور میری قبر سے گزر جائے گا. معاذ بن جبل چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیا. اور پھر میرے آقا جانتے تھے نا عشق کرنے والے معاذ بن جبل ہی نہیں ہے، میری امت کی اور بھی ہیں جو مجھ سے عشق کریں گے. بڑا عمدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، فرمایا ان اول الناس بالمتقون حیث کانوا ومن کانوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ جو متقی ہے نا وہ جہاں بھی ہے اور وہ جو بھی ہے، وہ معاذ ہے یا برمنگھم کی ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھا ہوا عام انسان ہے، جو متقی ہے وہ جہاں بھی ہے، وہ جو بھی ہے وہ میرے قریب ہی رہتا ہے. یہ اعزاز اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ہوتا ہے. جو متقی ہے وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ ایک دفعہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاذ بن جبل قال لبیک. جیسے نہیں ہم کسی کو بلاتے ہیں اب بیٹا ادھر آؤ, وہ توجہ کرتا ہے, پھر کہتے ہیں وہ بات تو سنو نا, پھر اسے توجہ, اس کی پوری توجہ حاصل کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ فرمایا معاذ, کہا لبیک یا رسول اللہ. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سواری پہ, آگے سید الانبیاء, پیچھے معاذ بیٹھے ہوئے, ایک ہی اونٹ پہ ایک ہی سواری ہے. پھر دوسری دفعہ کہا معاذ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں قربان ہو جاؤں, ساری سعادتیں آپ کے لیے بتائیں. پھر کہا معاذ, تیسری دفعہ جب کہا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ پوری توجہ سے یہ بات سنو, ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ. معاذ, جس شخص نے سچے دل کے ساتھ یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں, الا حرمہ اللہ تعالی علی النار, اللہ رب العزت آگ اس پہ حرام کر دے گا. اور پھر معاذ کو جب یہ خبر ملی تو معاذ کہتے ہیں قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اخبر بالناس فاستبشروا. یا رسول اللہ میں لوگوں کو دوڑ کے یہ بتاؤں نا خوشخبری کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق کے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لینے سے اللہ تم پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. قال اذا یتکلوا واخبر بها معاذ عند موته. اور کہتے ہیں کہ یہ معاذ بن جبل نے یہ حدیث بیان نہیں فرمائی, انتقال کے وقت آپ نے اس خوف سے کہ میں اگر یہ حدیث بیان کرتا ہوں تو یہ نہ ہو صحابہ کرام یا مومنین جو ہیں وہ دیگر کاموں کو چھوڑ دیں, دیگر عبادات کو چھوڑ دیں, اس ڈر سے یہ حدیث نے بیان کی. انتقال کے وقت آپ نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں سفر میں فلاں سواری پہ جب میں بیٹھا ہوا تو مجھے کہا کہ جو بھی صدق کے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا, کہا یا رسول اللہ جہاد میں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنہ فی الجہاد. اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاد کی طلب کی. فقال احی والداک, تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ نعم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا اپنے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے میں نے پہلے کہا اپنی نبوت والی آنکھ سے جان چکے تھے کہ اس کے والدین ضعیف ہیں, انہیں توجہ کی زیادہ ضرورت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں, جا ان کی تو خدمت کر, یہی تیرے لیے جہاد ہے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا علمنی شیئا ولا تکثر علی, یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھائیے, مجھے کچھ بتائیے, اور اتنا زیادہ نہ بتانا جیسے نہیں وہ ایک جٹکی بندہ کہتا ہے مجھے دسو صحیح پر اتنا نہ دسنا کہ میں بھول جاؤں, تھوڑی سی چیز کوئی بتاؤ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جان چکے تھے یہ غصے کا ذرا ترش ہے. تو سید الانبیاء نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. فردد ذلك مرارا, وہ بار بار کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ بتائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اسے کہتے ہیں غصہ نہ کر. میرے آقا جانتے تھے کہ یہ آدمی غصے کا سخت ہے اور اپنے سارے کوئی بھی معاملہ ہے وہ خراب ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ غصہ. انسان پہ جب شیطان غالب ہوتا ہے تو وہ غصے میں آتا ہے, اور غصے میں آتا ہے تو بڑھیا جیسے مسئلہ پوچھنے کے لیے احباب آتے ہیں, کہتے ہیں غلطی میں غصے میں طلاق دی, وہ پیار میں طلاق ہوتی ہے غصے میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب کل ذلك یقول, ہر دفعہ سید الانبیاء یہی فرماتے غصہ. اور اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے, آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجیے. اب دیکھا میں نے کہا نا سید الانبیاء ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت کے مطابق جواب ارشاد فرماتے ہیں. اس بندے سے نے پوچھا مجھے کچھ سکھائیے تو کہا غصہ نہ کیا کر, پتہ تھا یہ غصے کا تیز ہے, اسے اس کے حالات کے مطابق اس کی طبیعت کے مطابق وصیت اور نصیحت کی. یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھائیے, مجھے کچھ وصیت کیجیے. تو پتہ تھا ابو ذر غفاری ہیں,
تقوی کا امام ہے. فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت. ابو ذر جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. واتبع السیئۃ الحسنۃ. اور کہا کہ اگر کوئی واتبع السیئۃ الحسنۃ، اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کو مٹانے کے لیے نیکی سر انجام دو، اس کو مٹانے کے لیے نیکی کرو. وخالق الناس بخلق حسن. اور تم اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. اور دوسری جگہ پہ سید الانبیاء نے فرمایا نا، ما من شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامت. دوستو بڑی پتے کی حدیث ہے یہ. کہا کہ قیامت کے دن ایک بندہ مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز میزان پہ یہ ہوگی. وہ کیا ہوگا؟ من حسن الخلق. اس کا حسن اخلاق، اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، یہ سب سے وزنی ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ. بغض کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، لیکن یہاں فرمایا اللہ اس آدمی سے نفرت کرتا ہے. الفاحش جو بے حیا ہے، البذی جو بد زبان ہے. دوستو اگر ہم حسن اخلاق سے پیش نہیں آتے تو پھر دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں. اور تیسرا، آپ کے چچا حضرت عباس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. بھتیجے یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھائیے، مجھے کچھ نصیحت کیجئے، مجھے کوئی وظیفہ عطا کیجئے. سید الانبیاء نے کہا اب ہر انسان کو، ہر صحابی کو سید الانبیاء مختلف انداز میں نصیحت فرما رہے ہیں. کہا مجھے کچھ سکھائیے. تو آپ نے چچا کو کہا چچا اللہ رب العزت سے عافیت طلب کیا کرو. وہ کہتے ہیں کچھ دن گزر گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ اس دن شاید جلدی میں ہوں گے تو بھول گئے ہوں گے، یا رسول اللہ نے مجھے جلدی میں کچھ صحیح وظیفہ نہیں بتایا. پھر کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے فلاں دن عرض کی تھی کہ مجھے کچھ سکھائیے، کچھ وظیفہ دیجئے جو میں پڑھتا رہوں. آج پھر مجھے سکھائیے کہ وہ کیا چیز میں پڑھوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا ہر وقت اللہ سے عافیت، اللہم انی اسألک العافیہ، ہر وقت اللہ سے عافیت طلب کرتے رہو. اللہ اگر تمہیں عافیت عطا کرتا رہے گا تم زندگی سکون سے بسر کرتے رہو. اور پھر آخری بات، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس رہے، بعد میں یہ مصر تشریف لے گئے. وہاں ان کی شہادت اور وہاں ہی ان کا وصال ہوا. عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ملاقات کی اور عرض کیا وہی یا رسول اللہ یہ بتائیے من نجات، کہ نجات کا باعث کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے کہ انسان کو نجات مل سکتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا املک علیک لسانک. تو کہتے ہیں نا کہ کوزے میں دریا بند کر دیا محمد مصطفیٰ نے. کہا املک علیک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ تو نجات پا جائے گا. دوستو اگر انسان اپنی اور دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور ایک وہ جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری شرمگاہ. دو چیزوں کی تم ضمانت دو، حلال و حرام کا خیال رکھو گے، میں تجھے محمد مصطفیٰ جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہاں پہ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور پھر وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ، اور پھر اپنے گھر کو اپنے لیے کافی دیکھو. یہ نہ ہو کہ دوسرے کے گھروں میں جاؤ، کسی دوسرے کے گھر کو اچھا دیکھ کے اپنا ماتھا نہیں توڑنا. تم نے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اسی پہ اقناعت کرو. اور پھر فرمایا وَابِكْ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اگر غلطی کر جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاؤ اور اس پہ معافی مانگو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات عطا کر دے. اور دوستو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ نجات کا راستہ یہی ہے کہ تم سید الانبیاء کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو. وہ کیا یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اندھا کر کے اٹھائے اور پھر یہ کنت بصیرا قد کنت بصیرا، کہ میں تو دیکھا کرتا تھا دنیا میں. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے اللہ کیا ہوا مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھا دیا، دنیا میں تو میں سب کچھ دیکھتا تھا. قال یہ حشرتنی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میری آیات تم پہ آئی اور تم نے اسے بلا دیا.
سید الانبیاء کی تعلیمات تم پہ نازل ہوئی، تمہیں بتایا گیا اور تم نے اسے بلا دیا۔ اب ایسے ہی قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا وكذلك اليوم تنسى، اور آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سید الانبیاء کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں عطا فرمائے۔